حکومت تمہارے ہاتھوں میں آئے گی. لیکن آج وہ مسلمان بالکل پستی اور آبیق دار میں جا کر گر رہے ہیں، جس کی پرسانی حال آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر، جس کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو کاٹیں گے، ماریں گے، پیٹ پیٹ کر انہیں ان کے شہر سے نکال دیں گے، یہاں تک کہ وہ پناہ لینے کے لیے کسی پہاڑ کے پیچھے چھپیں گے اور یا کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے. وہ پہاڑ کہے گی اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، آؤ، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ یہودی تمہارے جو تم سے بھاگ رہے ہیں، تم سے چھپنے کے لیے ہمارے پیچھے ہیں، اور ان کو مار ڈالو. ایک درخت ہے جو نہیں کہے گا، وہ درخت یہودیوں کا ہوگا. میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ کا جو مقصد ہے پیدا کرنے کا وہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنوں کو، انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میری پرستش کرے، میری بھکتی کرے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں. مسجدیں ہم بنا تو لیتے ہیں، 2 منزلہ 3 منزلہ 4 منزلہ مسجدیں بنا لیتے ہیں، عالیشان ٹائلس لگا لیتے ہیں، لیکن اس مسجدوں کا جائزہ لیجیے، صرف 2%، 3%، 4% نمازیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکے تو کچے ہیں نمازی. آج مسجدیں رو رہی ہے، مسجدوں کے اندر نمازی نہیں ہے. آج آپ دنیاوی جائزہ لے لیجیے تو آپ چائے کو ہوٹلوں میں دیکھیں گے تو وہاں پر بھیڑ مسلمانوں کی. کسی فلمی دنیا میں جائیے تو وہاں دیکھیے مسلمانوں کی زیادہ تعداد. کسی فلم ہال میں چلے جائیے تو اکثریت ہندو سے زیادہ مسلمان وہاں ملیں گے آپ کو. ارے مولوی صاحب وہ تو چھوڑیے، ہمارے گھروں کے اندر ایسی چیزیں آ چکی ہے کہ باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، سارے گھر کے لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. ارے تو صاحب اللہ آدمی کا سیریل آیا ہے، کیا ملتا ہے اسے؟ سکون. لیکن اللہ نے جو سکون کا ذریعہ ہمیں دیا ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے. انسانوں کے پاس 24 گھنٹے ہیں اویلیبل، 24 گھنٹے. 24 گھنٹوں میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اگر دے دیتے ہیں تو ہماری کون سی کمی آ جاتی ہے میرے بھائیوں؟ ایک نماز، ظہر کی نماز مان لیجیے، ظہر کی نماز میں اگر ہمیں 10 منٹ ملا یا 10 منٹ ہمیں نماز پڑھنے کو جو ہمارا ٹائم صرف ہوا، 10 × 5 = 50 منٹ. 1 گھنٹہ ہی مان لیتے ہیں، 1.5 گھنٹہ مان لیتے ہیں، 2 گھنٹہ مان لیتے ہیں. 24 گھنٹہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کام کرنے کے لیے، آپ کو ورک کرنے کے لیے، آپ کی پیٹوں کے توتے بوٹی اور جہنم بھرنے کے لیے دیا ہے. لیکن یہ 1 گھنٹے ہم اللہ رب العالمین کو نہیں دے پا رہے ہیں. اس کا خمیازہ آج مسلمانوں بھگت رہے ہیں. ہم جہاں ہر جگہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، شہر بدر کر دیا جا رہا ہے، تو تم ہمارے یہاں سے نکل جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول، آخری لیڈر بنا کر ہمارے درمیان بھیجا ہے. دنیا کے اندر جتنے نبی آئے ہیں تمام نبیوں کا یہی مشن تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو گے لوگوں تو کامیاب ہو جاؤ گے، مسلمانوں تمہیں کامیابی مل جائے گی، تمہیں جنت مل جائے گا، جہنم سے تم بچ جاؤ گے. تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا یہی دعوت تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. لوگ اللہ رب العالمین کی گواہی دے دو، اللہ رب العالمین کی پیشکش کر دو، اللہ رب العالمین کی گواہی دے دو، کامیاب ہو جاؤ گے. جب موسیٰ حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ
داؤد رسول اللہ تو موسیٰ علیہ السلام آئے تو کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ کہے کامیاب ہو گئے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی پیغام تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ کہنے لوگوں کامیاب ہو گئے ہوگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آدم ثانی کہا ہے، یعنی آدم کے بعد اگر دوسرا کوئی آدم ہے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے، لوگوں کو کہا لوگوں تم کے مورتیوں کی پوجا کیوں کر رہے ہو، باپ دادا کو کیوں پوج رہے ہو، ان جدید دیوتاؤں کی عبادت کیوں کر رہے ہو، ارے اس کی عبادت کرو جو سمپورن جگت کو پیدا کیا ہے، اس دنیا کو بنایا، دنیا کو پیدا کیا ہے، اس ایک رب کی عبادت کرو۔ There is no God but there is no God but God only one without second۔ اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس ایک ایشور کی عبادت کرو، اس ایک پرمیشور کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہنے لگا اے نوح تم آئے ہو ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت لے کر کے، ارے ہم نے تو باقاعدہ کو دیکھا ہے، ہم سے پہلے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، اسی سے مرادیں مانتے تھے، اسی سے سب کچھ کیا کرتے تھے۔ اجنو تم چلے آؤ بول رہے ہو اللہ ایک ہے، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، تمہاری اس بات پر اگر اللہ رب العالمین عذاب دینا چاہے تو تم عذاب میں ملوث ہو جاؤ گے، تمہیں عذاب آ پکڑے گی۔ اللہ رب العالمین کے عذاب اور اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اے میرے قوم کے لوگوں، تم اس کام سے باز آ جاؤ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگو، ایک ایشور، ایک پرمیشور، ایک گاڈ کو ماننے لگو۔ وہ لوگ کہنے لگے تمہارا رب کیا کر سکتا ہے، ارے نوح تمہارا رب ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی عذاب دینا چاہے اور اس کے عذاب میں تم ملوث ہو گئے ہو تو تم چھوٹ نہیں سکتے ہو، تم اپنے جان بچا نہیں سکتے ہو۔ اے میرے بھائی میری بات مان لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین تمہیں بارش کی شکل میں عذاب دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں بارش کی شکل میں ایسے عذاب مسلط کرے گا کہ تم ڈوب جاؤ گے، تمہاری ڈیڈ باڈی ختم ہو جائے گی، ڈیڈ باڈی سے روح کا سلسلے سے پرواز کر جائے گی۔ اے لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگو۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا اس پہاڑ کے اوپر میں چڑھ جاؤں گا، یہ دونوں پہاڑ جو بہت اونچا پہاڑ ہے میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، تمہارے کتنا پانی برسائے گا۔ میرے بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے دعا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کیا اے اللہ میری قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کشتی تیار کرو، ایک ناؤ تیار کر لو، اور جو تمہارے اوپر ایمان لایا ہے تو اس ایمان والے کو اس ناؤ کے اندر ڈال دینا۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی بن کر تیار ہو گئی، جب کشتی مکمل ہو گئی تو قوم کے لوگوں نے اس پر جا کر کے گندگی پھیلانا شروع کر دیا۔ گندگی، لوگ جا کر کے پیشاب کرتے تھے، لوگ جا کے پیخانہ کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار آپ نے کہا کہ کشتی بناؤ، ایک ناؤ بناؤ، اے اللہ میں نے بنا کر تیار کر دیا ہے، لیکن میرے قوم کے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں گندگی پھیلا دی ہے، اس میں لوگ لیٹرین کر رہے ہیں، لوگ اس میں پیشاب کر رہے ہیں۔ اے اللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ گندگی پھیلا رہے ہیں صاف وہی کرے گا۔ جو لوگ گندگی پھیلا رہے ہیں آپ سمجھ ہوں گے میری بات کو، لوگ جو گندگی پھیلا رہے ہیں اس گندگی کو وہ خود ہی صاف کرے گا، آپ کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بنا دیے ہیں بالکل جناس بڑھے ہیں، اب اس میں گڑیا جاتی ہے اور لیٹرین کرتے اسی میں گر جاتی ہے، وہ ایک 12-14 سال کی جوان لڑکی بن کر نکلتی ہے۔ اب لوگوں نے کہا ارے یہ خاصیت اس میں یہ خوبی ہے کہ گڑیا گری جو 14-15 سال کی لڑکی بن کر کے نکلی، سارے لوگ بائک لی اور ڈرام لے کر کے دوڑے اور سب نے لا کر کے اپنے گھروں میں رکھ لیا کہ اب تو ہم جوان ہو جائیں گے۔ بہت لمبا واقعہ ہے، جوان ہو جائیں گے، سارے لوگوں نے صاف کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلط بارش اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، اب پوری بارش کی پانی جب ایک جگہ جمع ہو گئی، نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ ڈوبنے لگے، سارے لوگ ڈوب رہے ہیں،
नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अभी भी आ जाओ, मेरे कस्ते में आ जाओ, मेरे ऊपर ईमान ले आओ। कहता है नहीं, तुम्हारे रब क्या कर सकता है? अरे आज बारिश हो रही है, कल हो सकता है कि बारिश बंद हो जाए। अरे इसकी भी तो हम पूजा करते हैं, अरे सूरज की भी तो हम पूजा करते हैं, आसमान की भी तो हम इबादत करते हैं। हम जिसकी इबादत कर रहे हैं वो कैसे हमें मार डालेगा? नूह अलैहिस्सलाम की बात तो फिर भी नहीं मानता है। आखिरकार सारे मुसल्ले जो बारिश हो रही थी, सारे बारिश की पानी एक जगह जमा हो जाती है और नूह अलैहिस्सलाम के कौम के लोग डूबने लगते हैं। जब डूबने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा इकराम था, वो भी कश्ती के पास आकर डूब गए। अल्लाह तबारक व तआला से नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे मेरे परवरदिगार, आपने कहा था कि तुम अपने हलाल को इस कश्ती पर बोझ उठाल लो, इस कश्ती में भर लो। अरे अल्लाह, ये मेरी भी अहल है, ये मेरा बेटा है जो मेरी नजरों के सामने डूब रहा है, मेरी नजर के सामने ये डूब रहा है और इसकी जो है सर से पानी ऊपर जा रहा है। अल्लाह इसको बचा लो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आए नूह, अगर तुम दूसरी बार ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से निकाले तो मैं तुमसे नबूवत की डिग्री छीन लूंगा। वो तुम्हारी औलाद नहीं है। अगर वो तुम्हारे औलाद होता तो तुम्हारे ऊपर ईमान ले आते, तुम्हारा बेटा होता तो तुमको नबी मानता। वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है, तुम्हारा औलाद ही नहीं है, तुम्हारी बात मानी नहीं रहा है, तो तुम उसको कैसे रास्ते में डालोगे? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदाई। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी औलाद नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, तमाम नबियों की जिंदगियों में कष्ट आई, मुसीबतें आई, तमाम नबियों ने मारे खाए, पत्थरे खाए, फिर आखिरकार इस्लाम को पहले फैलाने की कोशिश की। मेरे भाइयों, आज आलिम टीम है जो मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन आज पब्लिक ऐसी है कि वो नूह अलैहिस्सलाम की हठधर्मी कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की हठधर्मी जैसी कौम, वो आज हमारे दरमियान आ चुकी है। आप समझ रहे हैं? एक मौलवी जब एक मदरसा खोलता है तो कितनी मेहनत करता है, आपके बच्चों को तालीम देता है, पढ़ाता लिखाता है, कितनी मेहनत करता है, कहीं से चंदा कर दिलाता है, कहीं से जाकर के किसी से मांग कर लाता है कि भाई हम 10 बच्चों को खिला रहे हैं, आप इसको खिलाने की कोई बंदोबस्त कर दीजिए। मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये अंबिया के वारिस है उलमा। अल्लाह ने आलिम दीन पर ये काम को मुसल्लत किया है, ये काम उनको करना पड़ेगा, तब जाकर के मेहनत कर रहे हैं। आप अपने बेटे को इंजीनियर बना रहे हैं, आप अपने बेटे को प्रोफेसर बना रहे हैं, आप अपने बेटे को IAS IPS बना रहे हैं। आपका बच्चा 50,000, 60,000, 70,000 रुपए महीना कमाता है, लेकिन वो गरीब का बेटा जिसके पास वाला नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, वो लोग अपने बच्चों को भेजते हैं मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए, मदरसे के अंदर तालीम हासिल करने के लिए। वो लोग आते हैं मदरसे के अंदर और मेहनत करके और कोशिश करके आलिम बनता है, फिर उसको मेहनत करना पड़ता है, मदरसों का चंदा इकट्ठा करना पड़ता है। कहीं जिंदगी तो नबियों का भी था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने मेहनत से इस्लाम को फैलाए हैं। जब आप ताइफ की बस्ती में जाते हैं, आपको ताइफ की बस्ती में लोगों ने इतना पीटा, आप ये सिर्फ कह रहे थे, लोगों अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह लो कामयाब हो जाओगे। लोगों ने कहा कि हम तुम्हारी बात मोहम्मद कैसे मान ले, तुम तो यतीम हो, तुम तो गरीब घर से हो, तुम्हारा तो इस दुनिया में बाप ही नहीं है, तुम्हारी माँ तो इस दुनिया से तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम्हारा दादा जो तुम्हारी परवरिश कर रहा था वो भी तो तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। अरे मोहम्मद, हम तुम्हारी बातों को कैसे मान लें, हम तुम्हारी बात को कैसे एक्सेप्ट कर लें? अबाश बदमाश और लुच्चे बच्चों को अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया और कहा कि मेरे बच्चे जाओ मोहम्मद को मारो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर की ऐसी बारिश की कि आपके पेशानी फट जाती है और जूतों में खून जम जाता है, वहीं आप गिर जाते हैं। मेरा गुलाम जो आपके साथ था वो कहता है, अल्लाह के रसूल यहाँ से निकल जाइए, ये पथरीली जमीन पर रहने वाले कौम ये आपकी बात नहीं मानेंगे, इनकी दिलें पत्थर हो चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार के अंदर जाते हैं, एक बाग के अंदर जाते हैं, वहां पहुंचते हैं। हजरत मैसरा जो गुलाम था वो पानी का छिड़काव मारता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आता है। पहाड़ की जानिब से फरिश्ता आकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल आप एक बार मुझे परमिशन दे तो मैं दोनों पहाड़ियों को लाकर के ताइफ वालों को पीस दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम्हारी मदद की हमें कोई जरूरत नहीं है। वो परिंदे छोटे छोटे परिंदों की झुंड आकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल
آپ ایک بار مجھے پرمیشن دے تو میں اپنی کھوج میں کنکری لا کر کے طائف والوں کو ہلاک کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری مدد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. آج یہ نہیں تو آج کل کی ہونے والے نسلیں ایمان لے آئیں گی. کل ان کی ہونے والی نسلیں ایمان لے آئیں گی. اتنی محنت، اتنی کوشش اور اتنے پریشرم کرنے کے بعد وہ اسلام ہم تک پہنچائے. وہ اسلام آج ہمارے گھروں میں ہے. اگر ہم اسلام کو فالو نہیں کیے، اسلام کو نہیں پھیلائے، اسلام کی باتوں کی طرف ہم نہیں چلے